یہ کہانی ہے خلافت عباسیہ کے عظیم بادشاہ ہارون الرشید کی، جس کا نام تاریخ میں انصاف، علم، عبادت اور حکمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مگر بادشاہ ہونے کے باوجود ہارون الرشید کو ایک بڑی فکر لاحق تھی۔ میرے بعد میری خلافت کا اصل وارث کون ہوگا؟ ہارون الرشید کے 7 بیٹے۔ ہارون الرشید کے 7 بیٹے تھے۔ ہر بیٹے میں کوئی نہ کوئی خاص خوبی تھی۔ 1. پہلا بیٹا شاعری میں دلچسپی رکھتا۔ 2. دوسرا سپہ سالار، جنگجو۔ 3. تیسرا علم و حکمت میں لگا ہوا۔ 4. چوتھا تجارت میں ماہر۔ 5. پانچواں دنیا کی عیش و عشرت میں غرق۔ 6. چھٹا عبادت گزار اور زاہد۔ 7. ساتواں سب سے چھوٹا خاموش تبشہ سوچ میں پڑ گیا۔ ان سب میں سے کسے خلافت کا وارث بناؤں؟ آزمائش کا اعلان۔ ہارون الرشید نے سب بیٹوں کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، میں تم سب کو ایک ایک سکہ دیتا ہوں۔ جاؤ اور اس ایک سکے سے کچھ ایسا خریدو جو پورے محل کو بھر دے۔ سب بیٹے حیران ہو گئے۔ ایک سکے میں پورا محل بھرنا؟ مگر حکم بادشاہ کا تھا۔ سب روانہ ہو گئے۔ بیٹوں کی واپسی اور نتائج۔ پہلا بیٹا سوکھی گھاس لے آیا۔ محل کا ایک حصہ بھرا، باقی خالی رہ گیا۔ دوسرا مٹی لے آیا، سب نے ہنسی اڑائی۔ تیسرا کپڑے کے تھان لے آیا، دیواروں پر لٹکایا، مگر محل نہ بھرا۔ چوتھا غبارے لایا، ہوا بھری، کچھ دیر کے لیے خوشی کا سما، پھر سب ختم۔ پانچواں رنگ برنگی روشنیاں لگائیں، مگر جگہ پوری نہ ہوئی۔ چھٹا خوشبو مشک لایا، مہک تو پھیل گئی، مگر خالی خالی محل نظر آیا۔ ہارون الرشید خاموشی سے سب کو دیکھتا رہا اور پھر 7ویں بیٹے کو دیکھا۔ چھوٹے بیٹے کی دانائی۔ چھوٹا بیٹا صرف ایک چھوٹی سی موم بتی لے آیا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بتی جلائی، پورا محل روشنی سے چمک اٹھا۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، یہی میرا وارث ہے، کیونکہ اس نے وہ چیز لائی جو واقعی ہر کونے کو بھر گئی، روشنی۔ اور خلافت بھی ایسے ہی روشنی بانٹنے کا نام ہے۔ علم، عقل، انصاف اور ہدایت کی روشنی۔ عبرت آموز انجام۔ ہارون الرشید نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس فیصلے نے پوری سلطنت کو حیران کر دیا، مگر بادشاہ نے ایک بات سمجھا دی، حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلائے، نہ کہ صرف وہ جو مال و دولت یا طاقت رکھتا ہو۔ اختتامیہ۔ آج ہم سب کے لیے یہ کہانی ایک بڑا سبق ہے۔ دولت ضروری ہے، مگر دانائی اصل خزانہ ہے۔ طاقت اہم ہے، مگر حکمت حکومت کی روح ہے۔ اصل کامیابی صرف دنیاوی جاہ و جلال نہیں، بلکہ دلوں کو روشن کرنے کی صلاحیت ہے۔